ماہ رمضان میں عصر کی نماز کے بعد اگر آپ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں تو مغرب سے پہلے آپ کی ایک ایسی دعا قبول ہو سکتی ہے جو شاید سالوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ ایک دن کی تسبیح سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ عصر اور افطار کے درمیان کا جو وقت ہے، یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کرتے کیا ہیں؟ تھکن، موبائل، کچن یا بس انتظار؟ اور وہ قیمتی لمحے جو اللہ نے صرف آپ کے لیے رکھے ہوتے ہیں خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ ہر دن رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں تو کیا آپ کا نام بھی ان میں لکھا جا رہا ہے، یا پھر ہم صرف روٹین نبھا رہے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزہ صرف بھوک اور پیاس ملتی ہے۔ یہ جملہ ہلکا نہیں ہے، یہ ڈرا دینے والا جملہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پورا رمضان نکال دیں لیکن قبولیت کا دروازہ نہ کھلے۔ عصر کا وقت بڑا قبولیت کا وقت ہے۔ روزہ اپنے پیٹ پر ہوتا ہے، انسان کمزور ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی وقت اگر انسان اللہ کو پکارے تو وہ پکار سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، تسبیح صرف لفظوں کا نام نہیں ہوتی، تسبیح حالات کا نام ہوتی ہے، یقین کا نام ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک تسبیح بتانے والا ہوں جو عصر کے بعد پڑھی جائے گی، اور یہ ماہ رمضان کے مہینے میں نماز عصر کے بعد کا سب سے کامیاب اور تگڑا وظیفہ ہے۔ مغفرت کو قریب کر دیتی ہے، دعا کے لیے زمین کو ہموار کر دیتی ہے، مگر ایک شرط ہے، اس تسبیح کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا، غفلت میں نہیں۔ رمضان رکتا نہیں ہے، یہ تیز گزر جاتا ہے اور پھر صرف ایک جملہ رہ جاتا ہے، اور وہ ہے، کاش میں ماہ رمضان کے مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا، کاش میں نے اس وقت اللہ کو پکار لیا ہوتا۔ اس لیے آج ادھر ادھر مت جائیے، توجہ کے ساتھ نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس رمضان آپ کی تقدیر کا رخ بدل دے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ ذکر نیت اور توجہ کا عمل ہے، یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے۔ اور اس پہ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے جو لوگ جلدی میں کر دیتے ہیں، جس سے ذکر کا اثر دل تک نہیں اترتا۔ میں وہ غلطی بھی آپ کو بتاؤں گا اور تسبیح کا صحیح طریقہ بھی، لیکن پہلے آپ 1 منٹ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ آج رمضان کا یہ وقت میں غفلت میں ضائع نہیں کروں گا۔ چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عصر کے بعد وہ تسبیح کیا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، عورتیں اپنے گھروں میں ہیں۔ ماہ رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ ہر انسان کو عصر کی نماز کے لیے جائے نماز پر کھڑا کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر آپ اس تسبیح کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس طرح غفلت میں کمی آئے گی۔ اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے افطاری سے پہلے اس عمل کو لازمی طور پر کر لینا ہے۔ یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، آپ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد ایک تسبیح میرے کہنے پر کریں۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور سارا دن صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ تمام ایک طرف، لیکن بزرگان دین نے نماز عصر کے بعد ایک ایسی تسبیح کا خاص راز بتایا ہے۔ اور اللہ والے نماز عصر کے بعد ہی سے کیوں پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ وقت اللہ کی قربت کا وقت ہے۔ انسان سارا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر نماز عصر کے بعد اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے آپ کے قریب قلم لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کریم سے یہ تسبیح پڑھ کر جو بھی فریاد کرتے ہیں آپ کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو فرشتے لکھ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نصیب کا لکھے کو نہیں ٹال سکتی۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ ماہ رمضان کے مہینے میں تہجد پڑھیں، روزے رکھیں، جو بھی کریں، لیکن ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کرنا ہے۔
اب توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات چھٹ جائے گی تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، یہ رحمت، مغفرت اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ رمضان میں آپ کی دعا کے سفر کا سب سے پہلا دروازہ درود شریف ہے، آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیوں سب سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے اور کیسے آپ کی عبادت کو یہ روح دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، درود شریف کوئی کلچرل چیز نہیں ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر ہے، یعنی جب اللہ خود درود بھیج رہا ہے تو فرشتے بھی، تو مومنین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حبیب پر درود بھیجیں۔ اسی طرح اب سنیے درود کی فضیلت کا سب سے پاورفل پوائنٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ یہی وہ ماہ رمضان کے مہینے میں نماز عصر کے بعد پڑھے جانے والا پہلا وظیفہ ہے جسے درود پاک کہا جاتا ہے۔ سوچئے، آپ ایک درود بھیجتے ہیں اور اللہ کی طرف سے 10 رحمت آپ کے حصے میں آتی ہیں۔ رمضان میں جب نیکیوں کا دروازہ ویسے ہی کھلا ہے، درود تو عبادت کا متکبر مانا جاتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت جو دل دہلا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہو۔ یعنی درود صرف دنیا کی بات نہیں، یہ قرب رسول کا راستہ ہے۔ رمضان میں جب ہم ہر چیز اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، درود آپ کے عمل کو اللہ کے قریب لے کر جاتا ہے۔ اب ایک سیدھی مثال ہے، کوئی بندہ قرض سے پریشان ہے، یا کوئی بہن رو رو کر اپنے گھر کی برکت کی دعا مانگتی ہے۔ وہ دعا تو کرتی ہے لیکن وہ بکھر جاتی ہے، اس کی وجہ درود میں غفلت ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ پاورفل اور سب سے زیادہ مقبول ذکر کون سا ہے، تو جواب ہے کہ درود شریف۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اکیلا نہیں ہوتا، اس عمل میں اللہ خود شریک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس پر درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ ذرا سوچئے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ نماز پڑھتا ہے یا اللہ روزہ رکھتا ہے، لیکن درود کے بارے میں اللہ نے پہلے اپنا ذکر کیا۔ اللہ درود بھیجتا ہے، یہ عزت اور شرف کا سب سے بڑا مقام ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مطلب آپ 1 بھیجتے ہیں، اللہ 10 دیتا ہے۔ اور رمضان میں جب ہر نیک عمل کا ثواب ملٹی پلائی ہوتا ہے تو سوچئے درود کا ثواب کس لیول پر ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر درود نہ پڑھا، یہی وہ وظیفہ ہے جو آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے نماز عصر کے بعد افطاری سے پہلے اس درود کو نہ پڑھا تو آپ دنیا میں بھی ناکام رہ سکتے ہیں اور آپ کا رمضان غفلت میں گزر جائے گا، آپ کے روزے فاقے کی مانند ہو جائیں گے۔ کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود دعا کی چابی ہے، دعا کی حفاظت ہے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ درود ہے۔ ماہ رمضان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے قریب میرے وہ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ یعنی درود صرف دنیا کا وظیفہ نہیں، یہ آخرت کی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ سوچئے، اگر آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، اگر آپ سیدھا اپنی ڈیمانڈ شروع کر دیں اور بادشاہ کے سب سے عزیز شخص کا ذکر بھی نہ کریں، تو کیا وہ اداب ہوگا؟ کیا وہ آپ کی بات کو سنے گا؟
لیکن اگر آپ پہلے اس شخص کا ذکر کریں جو بادشاہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے تو دربار کا ماحول بدل جاتا ہے، اور اللہ کے سب سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے جب بندہ درود بھیجتا ہے تو وہ اللہ کے سب سے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے یا چلتے پھرتے جس طرح آپ کو بہتر لگتا ہے کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس درود کی فضیلت و برکت باقی تمام درود سے زیادہ ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے قریب جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں، بھوک پیاس سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ بھوکے پیاسے درود کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کے خزانوں سے انعامات لے کر آپ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ لیکن توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اور یاد رکھیے کہ درود وہ عمل ہے جس میں نہ نقصان ہے، نہ سائیڈ ایفیکٹ، نہ رسک ہے، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ وہ ذکر ہے جس میں اللہ اور فرشتے پہلے سے مشغول ہوتے ہیں۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ درود شریف صرف تسبیح نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، یہ دعا کا ادب ہے، یہ رحمت کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف محبوب کو راضی کرنا کافی ہے؟ نہیں، اب اگلا قدم ہے رب کی رحمت کو پکارنا۔ اس لیے درود کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے یا رحمانو کا۔ ذرا غور کرو، جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت نزدیک ہوتی ہے۔ اب اس رحمت کو نام سے پکارو، یا رحمان۔ یہ کوئی عام نام نہیں ہے، قرآن کی ہر سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب کا دروازہ رحمت کے نام سے کھولا۔ اس کا مطلب اللہ کا نظام غضب سے نہیں، رحمت سے چل رہا ہے۔ ذرا اس ترتیب کو سمجھیے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے جب اللہ کے محبوب کو راضی کرنا ہے درود پڑھ کر، پھر یا رحمانو سے اللہ کی رحمت کو پکارنا ہے۔ تیسرے نمبر پر کیا عمل کرنا ہے، وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس سے پہلے ایک بار کومنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ماہ رمضان میں بزرگان دین کے اس راز کو، یہ خاص تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی کومنٹ میں نیت کریں کہ انشاءاللہ میں ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد یہ تسبیح لازمی پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ بعض اوقات اللہ نیت کرنے سے، کومنٹ میں لکھنے سے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ سوچو تم ایک عظیم بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہو، سیدھا جا کر کہہ دو کہ مجھے پیسہ چاہیے، یا پھر پہلے اس کے سب سے محبوب شہزادے کا ذکر کرو، پھر بادشاہ کی تعریف کرو، پھر اپنی بات رکھو، کیوں زیادہ مقبول ہوگا؟ اللہ کو کسی تعریف کی ضرورت نہیں، لیکن بندے کو ادب کی ضرورت ہے۔ درود ادب ہے، یا رحمان امید ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر رحمت ہر چیز کو گھیر سکتی ہے تو آپ کا مسئلہ اس سے بڑھ کر کیسے رہ سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک دنیا میں بھیجا، 99 اپنے پاس رکھے۔ سوچو جو ایک حصہ دنیا میں، اسی سے ماں کا دل پگھلتا ہے۔ اگر بندہ رمضان میں عصر کے بعد جب درود بھیجتا ہے، پھر اللہ کے نام یا رحمانوں کو پکارتا ہے، تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے؟ وہ رحمت کے سمندر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ ماہ رمضان میں عصر کی نماز کے بعد دنیا کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اللہ کو اس نام مبارک سے پکارنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایک بات، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندہ صرف لفظ بولتا ہے یا رحمان یا رحمان، تب اثر کرتا ہے جب دل ٹوٹ کر بولے۔ ہر مرتبہ جب کہو تو اپنی سب سے بڑی پریشانی کو دل میں رکھو اور محسوس کرو کہ تم رحمت کے مالک کو پکار رہے ہو۔ رمضان رکتا نہیں ہے، عصر سے مغرب تک کا وقت روزے دار کی دعا کا وقت ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال تھے، آج قبر میں ہیں۔ اگر آج ہم میں سے کوئی درود یا رحمان کو ہلکا سمجھتا ہے تو کل شاید ہمیں بھی موقع نہ ملے، قبولیت کی گھڑی ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ماہ رمضان کے مہینے میں سارا دن اللہ کو راضی کرنے کے بعد عصر کے بعد سے افطاری تک کا وقت اللہ سے انعام لینے کا وقت ہے، اور اس انعام لینے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انعام لینے کے لیے
اپنی پسند کی حاجتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے، کروڑوں کے قرض سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے نماز عصر کے بعد یہ اعمال کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ یہ صرف وظیفہ نہیں، یہ ادب کا نظام ہے، یہ اللہ سے مانگنے کی ترتیب ہے اور اللہ والوں کے مانگنے کے راز ہیں۔ آپ نے اس اسم مبارک کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ تیسرا عمل کرنے کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ کے طور پر یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے۔ اب جب آپ نے درود پیش دیا، اللہ کے محبوب کا ذکر کر لیا، پھر یا رحمانو کہہ کر اللہ کی رحمت کو پکار لیا، اب تیسرا اور آخری قدم کیا ہے؟ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا، اور یہی وہ جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے۔ یعنی یا اللہ، اب میں نے دستک دے دی، اب میں نے رحمت مانگ لی، اب میں نے ادب بھی کر لیا، اب میرا معاملہ تیرے حوالے ہے۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ جب لوگوں نے صحابہ کو ڈرایا کہ دشمن جمع ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور فضل کے ساتھ لوٹ آئے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یعنی جب انسان اللہ کو وکیل بنا لیتا ہے تو نقصان بھی فائدہ بن جاتا ہے۔ آج کے انسان پریشان کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ قرض کا بوجھ ہے، بزنس کی ٹینشن ہے، رشتوں کی لڑائی ہے، فیوچر کا ڈر ہے۔ دل میں اندھیرے اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ کو وکیل بنانا چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ صرف الفاظ نہیں، یہ کنٹرول چھوڑنے کا ہی اعلان ہے۔ یہ کہنا ہے کہ یا اللہ، میں کمزور ہوں، تو کافی ہے۔ سوچیے ایک بچہ طوفان میں پھنس گیا ہو، اگر وہ اکیلا بھاگنے کی کوشش کرے اور گھبرا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنے باپ کے ساتھ ہاتھ پکڑ لے تو اس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لینا، اور جب بندہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو حالات چاہے نہ بدلیں، مشکلات جتنی بھی ہوں، لیکن آپ کے دل سے ڈر ختم ہو جاتا ہے اور کامیابی آپ کے قدم چوم لیتی ہے۔ دیکھیے گا، درود پڑھا، اللہ کا نام یا رحمانو پڑھا اور اس آیت مبارکہ کو پڑھا، لیکن یہ تیسرا عمل آپ کا وکیل ہے جو دنیا سے لڑتا ہے، اللہ سے ضد کرتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ سے جھگڑا کرتی ہے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے، اور تب تک اللہ سے جھگڑا کرتی ہے جب تک آپ کی نیک حاجتیں مرادیں پوری نہ ہو جائیں۔ سوچو ایک انسان نے اپنا کیس کسی مہنگی لائر کو دے دیا، اگر وہ پھر بھی خود ہر جگہ بھاگتا پھرے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اسے اپنے لائر پر یقین نہیں۔ لیکن اگر وہ سکون سے کہتا ہے اب میرا کیس اس کے حوالے ہے تو اس کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ کو اپنا وکیل بنانا ہے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی مضبوط وکیل ہو سکتا ہے؟ رمضان میں جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، اور کمزوری میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ عصر کے بعد کا وقت قبولیت کا وقت ہے، کمزوری کا وقت ہے، اختتام کا وقت ہے، جب بھوک اور پیاس اپنی انتہا پر ہو۔ اس وقت جب بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ اپنی کمزوری کا اقرار کرتا ہے، اور اللہ کمزور بندے کو پسند کرتا ہے۔ جو اس پر توکل کرے، اللہ اس کی رکاوٹیں، بندشیں توڑ دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان میں نماز عصر کے بعد آپ نے یہ 3 اعمال مکمل کرنے ہیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر اتنی بار ہی پڑھنا ہے جتنی بار اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک عمل مکمل کرنے کے بعد افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے صرف ایک دعا پڑھنی ہے، جس دعا کے بغیر اللہ والے فرماتے ہیں کہ سارے دن کی عبادت، سارے دن کی انعامات، سارے دن کے خزانے آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں۔ اس کی مثال کچھ ایسے ہے کہ آپ کے سامنے جنت کے خزانے پڑے ہوں، اور آپ اگر یہ دعا پڑھنا بھول جائیں تو جنت کے خزانے آپ سے ہٹا لیے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خزانے آپ کے ہاتھوں سے نہ نکل جائیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے،
ماہ رمضان میں یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ نے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے فیض و برکات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن میرا مقصد آپ کو صرف اس آیت مبارکہ کو بتانا ہے تاکہ آپ ماہ رمضان کے مہینے میں ان اعمال کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھ سکیں۔ کمی کریں گے، لاپرواہی کریں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے، وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اور اس کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ اگر آپ 5ویں روزے پڑھتے ہیں تو اس آیت کو 5 بار پڑھنا ہے، 6 روزے پڑھتے ہیں تو 6 بار پڑھنا ہے، 7ویں روزے پڑھتے ہیں تو 7 بار پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر 20ویں روزے پڑھتے ہیں، باقی سارا عمل اسی طرح پڑھنا ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کو جتنا روزہ ہے اتنی تعداد کے برابر پڑھ کر آپ نے کھجور پر پھونک مارنی ہے، اور وہی کھجور آپ نے افطاری کے وقت استعمال کرنی ہے۔ یہ کھجور آپ کے دل کے اندر تمام گندگی کو نکال دے گی، آپ کے دل کو صاف کر دے گی، آپ کے پیٹ میں جتنی بیماریاں ہیں وہ پہلے پیشاب سے نکل جائیں گی۔ یہ کھجور آپ کے جسم میں موجود ہر طرح کی نظر بد، حسد کے اثرات کو ختم کرے گی، آپ کے جسم میں موجود جتنے بھی نیگیٹو یعنی منفی اثرات ہیں ختم کر دے گی۔ یہ ہے وہ عمل جو ماہ رمضان کے بعد ایک بار کیا جاتا ہے۔ کم از کم ایک بار اس عمل کو لازمی کریں، پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔